الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مکمل مہینہ تقریباً ختم ہو گیا. اب چند گھنٹے نہیں بلکہ چند لمحے باقی رہ گئے ہیں. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کو ملا، یہ بطور ٹریننگ ہے. جس طریقے سے ایک فوجی کو کچھ مہینے یا کچھ سال ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر اسے فیلڈ پر اتارا جاتا ہے ملک کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اسی طریقے سے یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے ٹریننگ ہے کہ اس مہینے میں اعمال کی ٹریننگ لے لیں، نمازوں کے ادا کرنے کی مشاطی کر لیں، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی مشاطی کر لیں، دیگر عبادات، نوافل، ذکر و اذکار، دعائیں وغیرہ کرنے کی مشاطی کر لیں اچھے طریقے سے، تاکہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اس ٹریننگ کی بنیاد پر اپنی زندگی اسی انداز میں گزار سکیں جس انداز میں انہیں ٹریننگ ملی. اگر اس انداز میں وہ اپنی زندگی نہ گزاریں جس انداز میں انہوں نے رمضان المبارک میں گزاری ہے، تو پھر ان کی ٹریننگ فیل مانی جاتی ہے. دنیا میں کوئی بھی عقل مند انسان ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اگر اپنے اس کام میں ماہر نہیں رہتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو اسے فیلئر کہا جاتا ہے، کسی بھی طور پر اسے کامیاب نہیں قرار دیا جاتا. لہذا ہمارا اصل امتحان رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا کہ رمضان المبارک میں جو ہمیں ٹریننگ ملی ہے اس کا اثر ہماری زندگی پر کتنا پڑ رہا ہے، ہم اس ٹریننگ سے کتنا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس دین کے مطابق چلا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ تھا. رمضان المبارک میں ہم سے جو نیکیاں ہو سکی ہم نے کی، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے. پھر اس کے بعد ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کے بعد ہم نیکیوں سے بالکل دستبردار ہو جائیں، اگلے رمضان تک ہم چھٹی لے لیں، حتیٰ کہ فرائض تک کو ترک کر دیں. فرائض جو 5 وقتہ نمازیں ہیں یا دیگر جو فریضے ہم پر عائد ہیں اسلام کی جانب سے، ان کو بالکل ترک کر دیں. یہ کسی بھی طور پر کوئی بھی عقل مند انسان اس کو درست نہیں سمجھتا، اور نہ یہ عقلاً درست ہے نہ ہی شرعاً درست ہے. تیسری چیز اور تیسری بات یہ کہ اعمال کی قبولیت کا ایک ظاہری علامت، اعمال کی قبولیت کا ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ انسان کو نیک عمل کرنے کے بعد پھر نیک عمل کی توفیق ملے. انسان نیک اعمال کرنے کے بعد دوبارہ نیک اعمال کرے، یہ اعمال کی قبولیت کا ایک ظاہری عمل ہے. اب دیکھنا یہ ہے یہ ظاہری عمل ہمارے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. چوتھی بات، اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کا جو مقصد بتلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی پیدا ہو جائے تمہارے اندر، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دین پر چلنے والے بن جاؤ. اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، رمضان المبارک ہم کوئی فیکٹری لگاتے ہیں اور اس فیکٹری کا جو مقصد ہوتا ہے کوئی پروڈکٹ بنانا، کسی مشین کا مقصد ہوتا ہے مشین بنانے کا، اگر وہ مشین وہ پروڈکٹ نہ بنا سکے تو مشین فیل ہے. تو ہمارے اس رمضان المبارک کا جو مقصد تھا کہ ہم متقی بن جائیں، دین دار بن جائیں، دین پسند بن جائیں، دین سے محبت کرنے والے بن جائیں، اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو پھر اس رمضان کا مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا، یہ رمضان کا مقصد ہم سے فوت ہو گیا. اسی طریقے سے ہماری زندگی کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اگر ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے،
ہم اس چیز کو اپنا مقصد اپنا ہدف بنا کر نہیں چل رہے ہیں، اپنا گول نہیں مان رہے اس کو، تو پھر ہماری زندگی فیل ہے، ہماری زندگی بے مقصد ہے، بلا فائدہ زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ تو ایسی زندگی تو جانور پرندے بھی گزار رہے ہیں، بلکہ ان کی زندگی ہم سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح تحمید میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو ان کی زندگی اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے اور اس کے مطابق نہ گزارے تو وہ ہم سے بہتر طور پر زندگی گزار رہے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ ایام جو ہم سے گزر گئے ہیں، ان میں جو اعمال ہم کر سکے ہیں اللہ انہیں قبول کرے، لیکن آنے والے ایام میں، آنے والے مہینوں میں ہمارا طرز عمل ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجدیں ہماری ویران ہو جائیں، اعمال ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں ان اعمال کو برقرار رہنا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو برابر کیے جائے، مسلسل کیے جائے، جن اعمال پر مداومت برتی جائے، وَإِن قَلَّ، گرچہ وہ تھوڑا کیا جائے لیکن عمل مسلسل کیا جائے، وہ اعمال پسندیدہ ہے۔ بندہ رمضان میں جوش میں آ جاتا ہے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا ہے، تہجد تراویح پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ترجمے پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لوگوں سے سلام کلام کرتا ہے، حال احوال معلوم کرتا ہے، مریضوں کی عیادت کرتا ہے، جنازوں میں شرکت کرتا ہے، بہت سارے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن رمضان کے گزرتے ہی، عید کا چاند نکلتے ہی ویسے ہی مسجدوں سے اور دیگر اعمال سے ہم راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے، یہ منافقین کا ہے کہ منافقین موقع دیکھ کر راہ فرار اختیار کر لیا کریں۔ اللہ کی مجلس سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے موقع ملتے ہی اندھیرا کھا گیا نکل لیتے تھے، کوئی اور بہانے سے نکل لیتے تھے۔ تو ہمارا ایسا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ اصحاب حرف النبی کہ وہ کنارے پر رہیں، اچھائی ملتی رہے تب تک ہم کرتے رہیں، اور جب اچھائی سے وہ ہو جائے تو ہم فوراً بھاگ لیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اس بات کا بیان کیا کہ جب پریشانیاں آتی ہیں دعانا لجنبی او قائدا او قائما، بندہ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، اٹھے یعنی ہر حالت میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے جب نعمتیں مل رہی، جب تکلیفوں میں، لیکن جیسے ہی فلما کشفنا ضرہ، جیسے ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے، مر کأن لم يدعنا الی ضر مسہ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے کوئی تکلیف اس کو لاحق نہیں ہوئی اور اس تکلیف کے لیے ہم کو اس نے پکارا ہی نہیں۔ ایسی حالت ہو جاتی ہے ہماری قوم کی، مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں لیکن ایک سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ مسجد میں آ کر چند سجدے کر لیں۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی کہ بلاوا کون دے رہا ہے، کس کی طرف سے ہے، ہم اس میں حاضر ہو جائیں، اپنی حاضری درج کرا لیں۔ ایسے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ نمازیں تک ترک کر دیتے ہیں، جمعہ تک ترک کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ موقع مل جائے تو جمعہ بھی ترک کر دیں۔ تو ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سب چیزوں سے، ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ جس طریقے سے رمضان کا رب اللہ ہے ویسے ہی شوال کا، شعبان کا رب بھی اللہ ہے۔ ہم رمضان میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رمضان میں اللہ کی عبادت فرض ہے تو غیر رمضان میں بھی اللہ کی عبادت فرض ہے۔ رمضان میں سے ایک موقع اللہ دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے، ہمیں اور آزادی دے دیتا ہے کہ ہم سے مغفرت طلب کر لو، نیک اعمال کر لو، لیکن رمضان کے بعد اصل کمال کی بات ہوتی ہے۔ رمضان میں عبادتیں کر لینا یہ کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل خاص ہوتا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے۔ رمضان کے بعد اصل کمال ہوتا ہے کہ گناہوں کی دنیا میں جانے کے بعد، شیاطین سے پالا پڑنے کے بعد کون شخص جو اللہ کا متقی بندہ بن جائے، کون شخص جو اللہ کا مخلص بندہ بن جائے، کون شخص جو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور نیکیاں کرتے پھرے۔
تو رمضان کے بعد اصل امتحان کا آغاز ہوتا ہے اور ہوگا، ہر سال ہوتا ہے، ہوگا۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ نے آج زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے، صحت و عافیت دی ہے، اس کو غنیمت جانے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں خذ من مرضک لحیاتک لصحتک، کہ اپنی مریض، خذ من صحتک لمرضک، کہ صحت کی حالت میں اپنے مرض کی حالت کا سامان کر لو، وخذ من حیاتک لموتک، اپنی زندگی میں اپنے موت کا سامان کر لو، ورنہ مرنے کے بعد آدمی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو دنیا میں موت آئی وہی فائنل موت ہوتی، یا کہتا لعلی ارجو کہ اللہ کہے گا کہ مجھے واپس لوٹا دو، بندہ کہے گا مجھے واپس لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ میں وہاں جا کر دوبارہ نیک اعمال کر لوں، یا پھر بندہ کہے گا فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں جا کر وہاں نیکیاں کر لوں، وہاں جا کر جو ہے میں نیکیاں کر لوں گا۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، ایک بار موت آنے کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملنے والا، اور وہ بھی اس وجہ سے موقع نہیں ملنے والا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وہ بات بیان کی کیونکہ اللہ کو معلوم ہے دنیا میں یہ دوبارہ جا کے بھی وہی کریں گے، دنیا میں یہ دوبارہ جا کے بھی وہی کریں گے۔ اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پر اس کا علم ہے، اس وجہ سے موقع نہیں ملے گا انسان کو۔ آج موقع ہے، آج سامنے ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال ہے، دولت ہے، فی سبیل اللہ جو کر سکتے ہیں، جو اعمال کر سکتے ہیں، آج اپنے آپ سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ذات سے جہاد کریں۔ قربانی، جنت قربانی مانگتی ہے، بغیر قربانی کے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ آپ کو وقت کی بھی قربانی دینی پڑے گی کہ آپ وقت دیں فی سبیل اللہ، پھر جنت حاصل ہو، نمازوں کے لیے وقت نکالیں، دیگر ضروریات کے لیے، دیگر دینی اعمال کے لیے وقت نکالیں، تب آپ کو جنت ملے گی۔ خواہشات کی قربانی دینے کی ضرورت ہے کہ دل اگر کسی غلط چیز پر آمادہ ہے کرنے کو، دل اگر کہہ رہا ہے، نفس کسی غلط چیز کی خواہش کرتا ہے تو نفس پر جبر کیا جائے، نفس کو کنٹرول کیا جائے، اسے اطمینان دلایا جائے کہ نہیں رک جا، یہ تیری جان نہیں ہے، اصل جا، اصل ٹھکانہ تیری جنت ہے، وہاں جا کر تجھے یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے مال کی بھی قربانی دینے کی ضرورت ہے کہ حتی الامکان فی سبیل اللہ جو کچھ خرچ کر سکتے ہیں کیا جائے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا اثاثہ، سارا خزانہ، ساری دولت لا کے اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر جاتے، وہ گھر کا آدھا اثاثہ لا کے اللہ کے رسول کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دولت دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں چندہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے ان کو کوئی عمل ان کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں انہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں۔ لہذا نیک اعمال کرنے اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے کبھی بھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ماں نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ تجربہ کر لیں، غور کر لیں، دیکھ لیجیے جو خرچ کرتے فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین ان کو مزید بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ لئن شکرتم، اور شکر گزاری کا ایک طریقہ، ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے تو اسے فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے، دینی کاموں میں خرچ کیا جائے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، فقیروں کو دیا جائے، ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور یقیناً تمہیں مزید دوں گا۔ ولئن کفرتم، لیکن اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو یقیناً میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔ اور مال کی ناشکری یہی ہے کہ اسے دبا کر رکھا جائے، بخیلی کی جائے، کنجوسی کی جائے، اس کو فی سبیل اللہ خرچ نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین دولت کو صرف چند امیروں کے ہاتھوں میں سمیٹنے کو ناپسند کرتا ہے کہ دنیا بھر کی دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں محصور ہو جائے۔ غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، محروموں کا حق ہے، مانگنے والوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، قرابت داروں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، مصیبت زدہ افراد کا حق ہے، سب کا حق ہے۔ ان کے حق کی ادائیگی حتی المقدور اور حتی الامکان ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے جیسی وسعت دی ہے اس پر ویسی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اپنی ذمہ
داری کو فی سبیل اللہ ادا کرے، ورنہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا من این اکتسبت، کہاں سے کمایا، وفیما انفقت، اور کہاں خرچ کیا۔ ان سوالوں کے جواب دیے بغیر بندے کا قدم آخرت میں ہلا نہیں سکے گا بندہ اپنا قدم۔ لہذا یہ مال و دولت بڑی ہی خطرناک چیز ہے، آزمائش ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ یہ اللہ رب العالمین دے کر بھی آزماتا ہے بندوں کو، امیر بنا کر آزماتا ہے اور غریب کر کے بھی آزماتا ہے۔ بندہ غلط راستے پر چل رہا ہے، اسے مزید دولت دے دیتا ہے۔ بندہ سوچتا اللہ بڑا مہربان ہے مجھ پر، اللہ رب العالمین اگر میں اچھا نہیں ہوتا تو اللہ مجھے کیوں کر عنایت کرتا، لیکن اللہ جانتا ہے مزید دیتا ہے۔ نولہ ما تولی، کہ جس راستے پر چل رہا ہے ہم اسی پر اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کی گمراہی کا سامان اور مہیا کر دیتے ہیں۔ وزین لہ الشیطان اعمالهم، اور شیطان اس کے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں متنبہ رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنی رسی کو اگر ڈھیل دے رہا ہے تو آخر میں چل کے وہ پکڑے گا بھی، اور جب پکڑے گا تو ان اخذہ علیم الشدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، یہ تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے، لہذا اس کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ سابقہ قوموں کو ہلاک و برباد کیا اللہ نے، ان سے عبرت لینی چاہیے۔ قوم ثمود، قوم عاد، فرعون، حامان، قارون، سب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی لیے ان قوموں کے بارے میں ذکر فرمایا، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر فرمایا، لہذا ہمیں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو معمول نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم محفوظ ہوں گے۔ اللہ فرماتا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم سمجھتے ہو اللہ کے آسمان والے سے اپنے آپ کو امن و امان میں سمجھتے ہو تو تمہیں زمین میں نہیں دھسا دے گا؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن، اسی طریقے سے فرمایا کیا تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ آسمان والے سے تم معمول ہو گئے، وہ تم پر پتھروں کی بارش نہیں برسائے گا؟ یقیناً اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ کل کس پر اپنا عذاب لے آئے۔ آج جو صورتحال چل رہی ہے یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اموات کا یہ لامتناہی سلسلہ دراز ہے۔ روزانہ اسی ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں۔ اب تک کروڑوں افراد صرف اس بیماری کی نظر ہو گئے، اس بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ قبرستان اور شمشان میں جگہ نہیں ہے، لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو سمندر میں اور پانی کے اندر، ندیوں کے اندر ڈال دے رہے، کوے اور چیل کتے انہیں نوچ نوچ کھا رہے۔ اس طریقے سے اب لاشوں کی حرمت تک باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین بچائے ایسی موت سے، اللہ رب العالمین بچائے اس بری موت سے۔ اگر چاہتے ہیں اس نے خاتمہ، اچھا خاتمہ چاہتے ہیں کہ اچھی چیز پر ہمارا خاتمہ ہو، تو مسلسل عمل کرتے رہے، رمضانی مسلمان نہ بنے بلکہ پکے مسلمان بنے، ہمیشہ والے مسلمان بنے۔ رمضان میں اعمال کر لیے، رمضان کے بعد اگر غیر رمضانی مسلمان بن کر رہے، رمضانی مسلمان بن کر رہے اور غیر رمضان میں وفات ہو گئی، غیر نماز پر وفات ہوئی، غیر اعمال پر وفات ہوئی، بدعتوں پر وفات ہوئی، کفر پر وفات ہوئی، برائی پر وفات ہوئی، تو پھر سوچیے اللہ رب العالمین اگر معاف نہیں کیا، اللہ نے جہنم میں جانا لکھ دیا، تو کیسے اس عذاب کو سہ سکیں گے، کیسے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے کہ جس کا ایک لمحہ دنیا کی ہزاروں سال کی عشر و عشرت کی زندگی پر بھاری ہے کہ بندہ ایک لمحے جہنم میں جا کر دنیا کی ساری آسائش، ساری عیش و عشرت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے یہ دنیا وقتی ہے، یہ دنیا فانی ہے، قیامت آنی ہے، اور جنت جو ہے لافانی اور لافانی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے، اپنا اصل ٹھکانہ پانے کے لیے دنیا کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا سفر گاہ ہے، یہاں سے سفر کر کے اپنے اصل مقام پر جانا ہے، اور اس اصل مقام کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ قربانی دینی ہوگی تبھی ہم جنت حاصل کر سکیں گے، ورنہ جنت حلوہ نہیں ہے کہ پکا پکایا کھا لیا اور جنت مل گئی۔ لن يدخل احدكم بعمله الجنہ، کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا ان يتغمدني الله برحمته، الا کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے، توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کر دے، ہم پر اپنا فضل کر دے اور ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہماری بدعمالیوں کو درگزر کر کے جنت میں جانا لکھ دے۔ ورنہ ہم سے ناکام و نامراد، ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو نیکیاں، جو اعمال رمضان المبارک میں کیے ہیں، ان اعمال کو قبول فرمائے۔ ہم سے جو ٹوٹے پھوٹے چھوٹے موٹے اعمال ہوئے ہیں، ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔
جو بدعمالیاں، جو گناہ نادانی میں اور جانتے بوجھتے ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں، جو سرزد ہوئے، ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی رمضان المبارک کے بعد بھی ایک دینی زندگی ہو، ایک اسلامی زندگی ہو، ایک مسلمان والی اور حقیقی اسلام والی زندگی ہماری ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم دین اسلام کی حقانیت کو سمجھے، اس کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ لگائے اور اس پر اور اس کے